آج کے شو میں نیب کے ملزم نے جہاز کی سروس شروع کرا دی. سندھ کا خزانہ لوٹنے والا نیب کا ملزم فہیم سومرو چارٹر جہاز سروس کی شروعات میں سرگرم. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین, فہیم سومرو یہ نام سب میں پہلے اس وقت ڈپارٹمنٹل انکوائری, ایک محکمہ جاتی انکوائری ہوئی اس وقت ظہیر شیخ صاحب کی سربراہی میں محکمہ آبپاشی کے اندر. RBOD میں مختص ہونے والے فنڈز جو کہ سیلاب کے لیے رکھے گئے تھے, تقریباً 4.5 ارب روپے کا کہا گیا کہ غبن ہوا تھا ان فنڈز میں. اس محکمہ جاتی کارروائی میں مرکزی ملزمان میں جو اہم نام سامنے آیا تھا وہ ایکسین فہیم سومرو کا نام سامنے آیا تھا. اور پھر اسی کے بعد ہم نے جب پروگرامز کیے, میڈیا پہ اس پر شور و چرچا ہوا, تو تقریباً 3 FIR کٹی مختلف شہروں میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی وزیر سندھ کی ہدایت کے اوپر, اور اس میں فہیم سومرو کا نام ان FIRs کے اندر آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے. اب یہ ایک ملزم بن گیا جب FIR درج ہو گئیں, اور یہ معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ سیلاب کے فنڈز میں کرپشن ہوئی, بلکہ معاملہ یہ بھی تھا کہ تقریباً 3 ارب روپے یا 3 ارب سے زائد فیک بوگس کمپنیز بنا کر جو ٹینڈر الاٹ کیے گئے ان کمپنیز کو, اس میں بھی فہیم سومرو ملوث تھا, جو بینیفیشری تھا ان کمپنیز کو مبینہ طور پہ جو ٹھیکے الاٹ ہوئے تھے ان RBOD کے منصوبوں کے حوالے سے. آپ اس کو منصوبہ نہ کہیں بلکہ ڈاکہ کہیں, جو سیلاب کے نام پر سندھ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا تھا, سندھ کے عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ مارا گیا تھا. اب معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے, پھر نیب آتی ہے اور نیب اس کیس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. باقاعدہ چیئرمین نیب ایک اپلیکیشن ان کے دستخط سے آتی ہے, اور تمام جو کیس ہے وہ اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد سے نیب کورٹ حیدرآباد ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اب یہ شخص بن جاتا ہے نیب کا ملزم, اور نیب کا ملزم بننے کے بعد ہم یہاں پر بھی ہم نہیں رکتے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اتنے ارب کی کرپشن RBOD میں کی, معاملہ اس کے غیر قانونی اثاثہ جات کا بھی ہے. جو ایک سومرو اسٹیٹ سومرو سفاری کے نام سے لاڑکانہ میں اس کی جائیداد جو اس کے اثاثہ ہے, جو سفاری ہے, جہاں لہیم شہیم زمین ہے, رقبہ ہے, وہاں پر بہترین قسم کی سہولیات یہ فراہم کر رہا ہے, اور اس کے دیگر اثاثے کراچی میں اور دیگر شہروں میں. نیب کو اس پر بھی ایسٹ بیون مینس کا کیس بنانا چاہیے. یہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار اس پروگرام میں آپ کو اثاثہ جات دکھائے اور بتایا کہ یہ شخص جو ہے, جو کہ پہلے ایک محکمہ جاتی کارروائی میں ایک رپورٹ میں سامنے نام آیا, پھر اینٹی کرپشن کی FIR اس پہ درج ہوئی, مقدمات درج ہوئے, پھر نیب کا ملزم بنا, لیکن اس کے باوجود اس کے اثاثہ جات کے اوپر نیب نے کوئی کیس نہیں بنایا. تاحال کوئی کیس نہیں بنا ابھی تک RBOD کے کیس میں یہ معاملہ ہے. اور یہ ملزم بلا خوف و خطر, اگر آپ لیٹسٹ ویلاگز بھی دیکھیں, جو ویلاگز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, ایک 18 فروری کا ویلاگ ہے, اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ آدمی اپنے فارم ہاؤس سے انٹرویو بھی دیتا ہے لوگوں کو, یعنی خود ملکیت ظاہر کرتا ہے, سامنے آتا ہے بلا خوف و خطر کہ ہاں جی میرا فارم ہے سومرو اسٹیٹ. اور ایک ویلاگ ہے جس کی فوٹیجز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, جہاں پر یہ کھلے عام اس فارم جو اپنا سومرو اسٹیٹ ہے وہاں سے سومرو سفاری سے یہ لوگوں کو انٹرویو بھی دیتا ہے, وزٹ بھی کراتا ہے, اور تمام اس کی جو اس وقت مصروفیات ہے وہاں سے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو اسے کوئی خوف نہیں ہے نیب کا. لیکن معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے, معاملہ اس سے آگے بھی ہے, اور آگے کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ریسنٹلی ایک آپ کے سامنے بروشر رکھتے ہیں جو کہ وزٹ mohenjo-daro.pk کے نام سے ہے. اس بروشر کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک ٹرپ ہے جو سنڈے کے دن ہوتی ہے, صبح 9 بجے ڈپارچر ہے اور ریٹرن فلائٹ ہے شام 5 بجے, 30,000 روپے اس کی فیس ہے. جو اس میں شامل ہے چیزیں اس کے اندر ایک تو اینشنٹ سائٹ میوزیم, سفاری ریزورٹ, اینشنٹ اسٹائل کاؤ کارٹ رائڈ, بھنگڑا پارٹی, یہ تمام چیزیں ایک لنچ کے ساتھ بڑے خصوصی قسم کے 30,000 روپے کے اندر جو ہے کی جائے گی. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے, لوگوں کو یہاں سے موہنجو-داڑو لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن جب ناظرین اس میں آپ دیکھیں گے تو 3 کمپنیز کے نام آپ کو سامنے نظر آئیں گے اس بروشر میں. ایک ہے ASSL, ایک ہے roadtrips.pk, اور ایک ہے اسکائی ونگز کے نام سے کمپنی. یہ جو اسکائی ونگ کمپنی ہے اس کے اگر آپ پیج پہ جاتے ہیں آگے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کمپنی اپنے جو پورا یہ پیکیج ہے اس میں کیا کیا شامل ہے, تو وہاں بتاتی ہے کہ دیر از سم اسپائس آلسو, یعنی اس میں کچھ مرچ بھی ہے, ٹو دا پیکیج, ایڈڈ ٹو دا پیکیج ود اے ٹور آف سومرو سفاری ریزورٹ. یہ وہی جگہ ہے ناظرین جو فہیم سومرو, ایکسین فہیم سومرو نیب کا مرکزی ملزم ہے RBOD کیس میں, اس کے اسٹیٹ کا, اس کے ریزورٹ کا ذکر ہے کہ سومرو سفاری ریزورٹ جو ہے آپ کو لے کے جایا جائے گا, اور یہ ٹور پیکیج میں شامل ہے. یہ جہاز ایک فلائٹ لے کے بھی جا چکا ہے, سنڈے کو جو اڑتی ہے فلائٹ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے منظر جہاز کس طرح جاتا ہے مسافروں کو لے کر, اور سومرو سفاری. لیٹس ہیئر دس آلسو, یہ پہلے آپ فوٹیج دیکھیں. تو ان شارٹ بات یہ کہ جس شخص کا نام کرپشن میں محکمے نے بتایا, اینٹی کرپشن نے مقدمات درج کیے, پھر نیب نے کیس ٹیک اپ کیا, نیب کا ملزم بن گیا,
ایک جہاز کی سروس شروع ہوئی مونجو داڑو تک, جو مونجو داڑو نہیں دراصل سومرو اسٹیٹ فارم جاتی ہے, جو کہ اسکائی ونگز کے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں جا کے لوگوں کو ٹور کراتی ہے. یہ وہی اسٹیٹ ہے جو RBOD کے مبینہ پیسوں سے بنایا گیا یا اس کے بعد یہ تمام منظر عام پر آیا. پھر ہم نے کچھ اور تحقیقات کی تو پتہ چلا جی اس کے پیچھے ہے کون. ہم نے کہا تھوڑا اور کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی. تو سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کے ذریعے کا جو پرچار ہونے لگا اور جو نام سامنے آیا, جیسے ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس میں ایک شخص بتا رہا ہے دوسرے کو, جس کا نام ہے جنید احمد داڑ, کہ اٹ وازنٹ پاسبل, یعنی جو منصوبہ ہے یہ جہاز پہ لے جانے کا موجو داڑو, وداؤٹ دا انٹائرنگ ایفرٹس آف فہیم سومرو CEO آف سومرو سفاری. یعنی اگر یہ فہیم سومرو نہ ہوتے اور ان کی کوششیں یا کاوشیں نہ ہوتی تو یہ منصوبہ یہ ان کے بغیر ہے ہی نہیں منصوبہ. یہ دراصل یہ کلیدی کردار ہیں اس پورے اسکائی ونگز جو اس وقت کمپنی ہے اس کا آپریشنل لیول کے اوپر, اور یہ منصوبہ ان کے بغیر ہے ہی نہیں, صفر ہے یہ منصوبہ ان کے بغیر. اور یہ ہم نے جب تفصیلات پوچھی آج سومرو سفاری کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا یہ منصوبہ جو شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں, وہاں جاننے کے لیے ہم نے فون کیا. اس پر جس طرح اسکائی ونگز کا آپ کو بتایا, اس طرح ہم نے سومرو سفاری بھی رابطہ کیا ہے. تو ادھر جو ہمارے بات چیت ہوئی ہے ہمارے پروڈیوسر سے, ان کی کیا ہوئی ہے, لیٹس ہیئر دس آلسو. ہمارا کانٹریکٹ ہو رہا ہے, کوئی نئی ایئر لائن کھل رہی ہے, وہ لوگ لے کے آئیں گے اپنے کسٹمر, تو وہ ہمارے پاس بھی ٹھہرائیں گے یا وزٹ کریں گے. جو لوگ کراچی سے آنا چاہیں گے وہ جہاز کے تھرو آ سکتے ہیں. یہ چارٹرڈ پلین ہے اسکائی ونگ کے نام سے, انہوں نے شروع کیا ہے, وہاں سے پیسنجرز کو اٹھائیں گے. نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ ہے اور یہ مونجو داڑو گھمائیں گے, اس کے وہاں پہ اس کے بعد بھی ہمارے پاس ریزورٹ پہ لے کے آئیں گے. تو ناظرین بات یہ ہوئی کہ ایک مرکزی ملزم نیب کا, اس کی ایک ایسا اثاثہ جو اس نے مبینہ طور پہ ساری کرپشن کا پیسے سے بنایا, اس منصوبے پہ لے جانے کے لیے پورے یہ چارٹر فلائٹ یہ سب کچھ منصوبے ہو رہے ہیں. سیاحت فروغ ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس میں کرپشن کا عنصر ناظرین سامنے آ چکا ہے. اور پھر آپ آگے بڑھیں تھوڑا اور, یعنی اس کا تعلق کیا ہے یہ مزید آپ کو ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں بیٹا ویڈیو پروف. جب پریس کانفرنس ہوتی ہے اس سلسلے میں, پریس کانفرنس ہوتی ہے ناظرین جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, تو جو اس وقت اسکائی ونگز کے اور جو دیگر عہدیداران ہیں ان کی پریس کانفرنس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ مرکزی ملزم فہیم سومرو, ایکسین فہیم سومرو آپ کو اس پریس کانفرنس میں ساتھ کھڑا نظر آئے گا. اس وقت اس پریس کانفرنس میں جو آپ اس وقت دائرے پہ دیکھ رہے ہیں چہرہ, یہ فہیم سومرو کا ہے جو ساتھ کھڑا ہوا ہے جب یہ لانچ کی جا رہی ہے مونجو داڑو, کراچی ٹو مونجو داڑو 30,000 روپے کے اندر ہر اتوار کو جو سروس شروع کی گئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ان شارٹ کہ ایک نیب ملزم جو کہ نیب کے کیس میں اسپت ہے, وہ بلا خوف و خطر اپنے اثاثے پہ لوگوں کو بلا بھی رہے, بلکہ اس کا فروغ کے لیے سیاحت کے فروغ کے نام پر اپنے اثاثوں کا فروغ کر رہا ہے, اور کھلم کھلا کر رہا ہے, پریس کانفرنس میں کر رہا ہے, کھلم کھلا کر رہا ہے, کسی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا. یہ سب کچھ چل رہا ہے صوبہ سندھ میں. کیا نیب کا خوف ختم ہو گیا افسران میں, اور یہ کیس کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ساری تفصیلات آج پروگرام میں اٹھاتے ہیں. امتیاز سانڈیو صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بیورو چیف کراچی سینئر صحافی امتیاز سانڈیو صاحب, فہیم سومرو صاحب بڑا مرکزی کردار ان کا, ان کے جعلی کمپنیاں سب کچھ, یہ آپ نے فوٹیج دیکھا, کیسا لگا آپ کو دیکھ کے یہ جو نیا مونجو داڑو کراچی ٹو مونجو داڑو لانچ ہوا ہے اس وقت سروس؟ سیفان, یہ مجھے ایسے ہی لگا کہ کوئی ڈاکو شاہراہ پہ آ کے کھڑے ہو کے اسلحے کے ساتھ اور پولیس کو چیلنج کر رہا ہو, یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہو. یہ سیم وہ اسی طرح سے ہی جو فہیم سومرو ہے وہ نیب کو چیلنج کر رہا ہے, دیگر جو احتساب کے ادارے ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہے. فہیم سومرو کے حوالے سے یہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک سیاسی شخصیت کے یہ جو ہیں وہ رشتہ دار بھی ہیں اور ان کا حکمران جماعت سے تعلق ہے. تقریباً اس جو سومرو سفاری اسٹیٹ اس نے بنایا ہے وہ RBOD کرپشن اسکینڈل کو اگر آپ نکالیں تو ان کی ایک فیک کمپنی تھی, کانٹریکٹر جو اس نے ٹھیکے دیے اپنی ہی کمپنی کو خود دیے, اور تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے انہوں نے نکالے ہیں مختلف اوقات میں. اور اس کے بعد اس سے پہلے جو فلڈ آیا تھا اس میں فلڈ کے نام پر جو انہوں فنڈز آئے تھے یہ ایکسین تھے, اس میں بھی انہوں نے بڑے گھپلے کیے. اور اب آپ حیران ہوں گے کہ جب کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے تو وہ تمام اپنے کاروبار اپنی چیزیں جو ہے وہ الگ کرتا ہے, لیکن یہ اور سرکاری افسر ان کو کسی قسم کا بزنس بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی خود کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے اس طرح کی چیزیں سنبھال رہے ہیں کہ 3 ارب روپے کے قریب تقریباً جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی یہ انویسٹمنٹ ہے, اور USAID کا نام بھی اس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ USAID کی ایسی کیا پالیسی ہے کہ وہ کسی کے ذاتی بزنس میں وہ فنڈنگ کرے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کا پیسہ ہے جو اب تو سامنے آ گیا ہے, اس وقت نیب کا یہ ملزم ہے, یہ کس طرح سے سفاری وہاں رن کر رہا ہے, اپنی پراپرٹی بنا کے اسٹیٹ بنا کے وہاں چل رہا ہے, اور اس کے بعد اس کو کوئی
کسی قسم کی کوئی احساس تک نہیں ہے کہ اس نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، RBOD منصوبے کے ساتھ کیا کیا ہے، اور کوئی شرم اور حیا کی چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک ملزم جس کو اپنے ہی اداروں نے خاص طور پر اینٹی کرپشن نے پہلے ملزم بنایا، اس کے بعد اب نیب میں ان کا ریفرنس چل رہا ہے، اور اس ریفرنس میں ایسے کئی خفیہ کردار ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے، تو یہ نیب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک کمپنی کس طرح سے ایک افسر بنا سکتا ہے، کس طرح سے وہ افسر اس کو رن کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو پیسہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک پراپرٹی چلتی آ رہی ہے، تو اس کا بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے پاس موروثی کتنی زمینیں تھیں، اور اس نے نوکری میں آنے کے بعد کتنے یہ جو ہے اثاثے بنائے۔ کراچی میں عالی شان بنگلہ، فلیٹس، کمرشل پراپرٹی، لاڑکانہ میں سمرو سفاری اسٹیٹ ڈوکری میں، اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ جو جتنا بھی یہ کالا دھن ہے اس کو سفید کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کہ میں نے جتنا کمایا ہے وہ اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ سب وہ ایک ڈرامہ ہے جس کو یہ وہاں کر رہے ہیں، اور سیاحت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ موہنجو دڑو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز آپ بتانا پسند چاہوں گا کہ اس میں بھی کناسرو سسٹم سامنے آ رہا ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، میں اس پہ آتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ کناسرو سسٹم کیسے سامنے آ رہا ہے، اس میں یہ تفصیلاً آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں، اور بھی مزید حقائق اس مرکزی ملزم اور دیگر RBOD کے حوالے سے، سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے حیران کن تفصیلات ایک ملزم کی، جو کہ محکمہ جاتی رپورٹ میں ملزم ڈکلیئر ہوتا ہے، اس کے بعد مقدمات درج ہوتے ہیں اینٹی کرپشن کے، کیس ٹرانسفر ہوتا ہے نیب کے پاس، اثاثہ جات کی تفصیلات کراچی میں الگ، ایک سٹیٹ، ایک فارم ہاؤس لاڑکانہ میں، وہ کہاں سے آیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اور پھر اس پر وہ کھلے عام دھڑلے سے اس پر آ کے اس کو اونرشپ بھی اون کرتا ہے، اور اب وہاں پر ایک جہاز کی سروس شروع ہونے جا رہی ہے، اور جو جہاز کی سروس کی انوگرل فلائٹ ہے اس کا فوٹیج آپ نے دیکھا ہے، بروشر آپ کو ہم نے دکھایا ہے۔ جو معاملہ ہے وہ سومرو سفاری کا ہے، اس پر جو لاڑکانہ میں فہیم سومرو سے بلانگ کرتی ہے، ہمیں سیاحت سے کوئی تعلق نہیں جو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن جس جگہ لے کے جائے جا رہے ہیں تمام لوگوں کو، جو سیاحوں کو، وہ بڑی اس پر ڈاؤٹ فل ہے کہ ساری کرپشن کے پیسے سے بنی ہے، سندھ کے عوام کے پیسے پہ ڈاکہ مار کے بنی ہے۔ امتیاز سانڈیو صاحب، کناسو سسٹم کا آپ ذکر کر رہے تھے، ریسنٹلی سردار شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ہم نے سنا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ تھر پارکر میں اور نگر پارکر میں بھی یہ فلائٹ کا سسٹم شروع کریں، نجی فلائٹ کا۔ ادھر بھی اس وقت DG اینٹیکوٹیز ہی موجود تھے، سیکرٹری کلچر بھی موجود تھے اس میٹنگ میں۔ بالکل، یہ سارے آئیڈیاز آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کرپشن میں لوگ انوالو ہیں سیفان، ان آپس میں ان کا گٹھ جوڑ تو دیکھیں کہ منظور کناسرو کرپٹ ترین سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے شخص، جس پر نیب کی ایک انکوائری چل رہی ہے اور ریفرنس دائر ہونے والا ہے کچھ وقت میں، جو عدالت کو بتایا گیا ہے کہ سندھ فیسٹیول میں آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہو، اس کے ساتھ بھائی جیل میں ہے۔ پھر وزیر ثقافت سردار شاہ، جس پر خود یہ الزام ہے کہ انہوں نے وزارت کے دوران ہی 3-4 ارب روپے کی پراپرٹیز بنائی، ایک بنگلہ چھوڑا، دوسرا لیا، اس کے ساتھ دوسری پراپرٹیز اس نے گاؤں اور ہر جگہ بنا دیں۔ کینیڈا کے شہری اکبر لگاری جو سیکریٹری ہیں اس وقت، ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کا گڑھ جوڑ کہاں جا کے مل رہا ہے۔ کل کی پریس ریلیز ہے کہ یہ منظور کناسرو کو ہدایات دے رہے ہیں کہ مزید انتظامات کریں، مطلب مزید آپ پیسہ خرچ کریں۔ اس میں ان کی آپس میں یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی آپس میں یہ ڈیل ہوئی ہے کہ جو بھی یہ معاملات چلیں گے اس میں ایک فکس کمیشن ہوگا جو منسٹر کو جائے گا مبینہ طور پہ۔ میں پھر بھی ان کو موقع دیتا ہوں کہ وہ ان الزامات کی وضاحت کریں۔ منسٹر، سیکریٹری، DG اور اس کے ساتھ ان کے جو دیگر لوگ ہیں، ان سب کی ایک کمیشن ہے، اور اس کے ساتھ جو کام وہاں ہوں گے اپنے ٹھیکیداروں کے ذریعے ہوں گے، چیزیں پرچیز ہوں گی، موبائل ہیڈ سیٹ کے لیے بول رہے ہیں کہ وہ خریدیں، اس طرح کی تمام چیزوں میں ایک ٹھیکے شروع ہوں گے دوبارہ، اور یہ سارے پیسے الٹیمیٹلی ان کو ہی جائیں گے کمیشن کے تھرو، کک بیکس کے تھرو اور مختلف رشوتوں کے ذریعے۔ ہمیں ایئر لائن کی سروس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایئر لائن کے خلاف ہم نہیں ہیں کہ ایئر لائن موہنجو دڑو نہیں چلنی چاہیے یا سیاحت کو فروغ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کے ایک مضموم مقاصد ہیں، جو ان کے نیت ہے، اس پر معاملات ہیں کہ سومرو سفاری یہ سردار شاہ اور سردار شاہ کے دوستوں کا پروجیکٹ ہے۔ سردار شاہ چاہتے ہیں کہ موہنجو دڑو میں، کیونکہ ایئرپورٹ وہاں ہے اور ڈیفینیٹلی وہاں اترے گا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے موہنجو دڑو کے لیے کہ اب ایئر لائن کو وہاں لے کے جائیں گے تو
اس کی سب سے زیادہ تفریح تو سومرو سفاری میں ہو رہی ہے. موہنجو دڑو پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. موہنجو دڑو پہ تو انہوں نے کوئی سہولیات تک آج تک نہیں دی ہیں, اربوں روپے کے فنڈز کھائے گئے ہیں. یہ سارا اس پراپرٹی کو پاپولر کرنے کے لیے, اس سومرو سفاری کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے سارا پروگرام کیا گیا ہے, جس میں کمیشن ہے, جس میں رشوتیں ہیں. اور یہ تمام الزامات اس وقت لوگ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ جو فلائٹ شروع ہو گئی ہے اس میں فہیم سومرو کا کردار ہے. اس کے بھائی, اس کے جو بہنوئی ہیں, شاید وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, وہ یہ سارا ارینج کر رہا ہے. آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ ایک نیب کا جو ملزمان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کتنا مضبوط ہے, کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے مدد کے ذریعے, مختلف کمپنیوں کی چھاؤں کے ذریعے, امبریلا کے اس کے نیچے چھتری تلے آ کے یہ ایک دوسرے کو اربوں اور کروڑوں اور اربوں روپے کا یہ فائدہ دے رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہے, اور اسی میں یہ فہیم سومرو کا جو بڑا کردار ہے. فہیم سومرو ہو, یاسین قریشی ہو, رحیم ہو, یہ سارے اریگیشن کے وہ ارب پتی افسران ہیں. سردار شاہ کے بنگلے دکھا چکے ہیں, جو چیف انجینئر گڈو ہے, اس کے ساتھ دیگر جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں وہ بھی آپ دکھا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو سوال اٹھتا ہے وہ سندھ کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر پہلے نیب کس طرح سے لوگوں کو, جو یہ کرپٹ لوگ تھے, ان کو ٹریٹ کرتی تھی, اور اب ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. ان کو کوئی خوف اور فکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا, یہی بات ہے امتیاز, کیونکہ ابھی جس طرح یہ جو آپ ناظرین اس وقت پریس کانفرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں, جب یہ انوگرل فلائٹ ہے اور یہ تمام جو معاملہ شروعات ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ فہیم سومرو اس وقت سامنے آپ کو نظر آتا ہے, بالکل ساتھ جو کھڑا ہے, جو آپ سرکل میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اس شخص کو, جس کا نام اتنی بار رپورٹس میں آ چکا ہے, نہ اس کے خلاف حکومتی کارروائی ہوتی ہے, اگر تھوڑے دن کو فارغ بھی نوکری سے ہوا یا نہیں ہوا, محکمہ جاتی کارروائی تو دور کی بات, اینٹی کرپشن ایف آئی آر درج کرتی ہے, اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ کیس دبانے کی کوشش ہوتی ہے. اور پھر نیب کا جب کیس بنا ہے, اور نیب کے کیس بننے کے باوجود یہ شخص کھلے عام اس وقت اپنی سیاحت کے نام پہ فروغ دینے کو, اپنی ذاتی اسٹیٹ کو فروغ دے رہا ہے. اس کے ریونیوز بھی جائیں گے ادھر, اور یہ تو نیب کے نہیں, ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس ہے. یہ آر بی او ٹی والا کیس تو ہے اپنی جگہ, لیکن یہ پتہ لگا ہے نیب کے یہ اثاثہ بنا کدھر سے. ابھی جس طرح امتیاز بول رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہیریٹنس سے ملا ہے, تو انہیریٹنس سے ملا ہے تو یہ ثابت کرے کہ انہیریٹنس سے ملا ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو 2014 تک تو یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. سیفان, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ان کو خاندانی یہ ملکیت بھی ہو تو اتنے اربوں روپے کی چیزیں, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ یہ کر نہیں سکتے. اگر ان کے پاس خاندانی جائیدادیں تھیں یا ہیں تو اس وقت یہ سفاری اور یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بنی کہ ایک اسٹیٹ ایک سی این بنا رہا ہے, ایک اریگیشن کا ایک ملازم افسر بنا رہا ہے, اور اس کے پیچھے وہی چیزیں ہیں کہ ایک جب لاڑکانہ ڈوب رہا تھا, جب پورا سندھ ڈوب رہا تھا, تو ان کے یہ اسٹیٹیں بننا شروع ہوئیں. آر بی او ڈی کے ملزمان کے فہرست میں فہیم سومرو, اس کی کمپنی, اس کے لوگ فہرست پہ ہیں, نمبر 1 پہ وہ لوگ ہیں, اس کے ساتھ دیگر افسران ہیں, منور بوزدار اور سارے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ کھلم کھلا سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے, لیکن ادارے جب خاموش ہوں گے تو پھر یہ اس طرح سے قومی خزانے لٹتے رہیں گے. اور نیب جو پہلے لوگ روتے تھے کہ ہم سے 3-3 4-4 دن راتیں جاگ کر اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, اب آپ ان کو مہمان بنا کے رکھ رہے ہیں, وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں, تو یہ جو وائٹ کالر کرائم کرنے والے لوگ ہیں, ان کا تو دل اور بڑا ہوگا. ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کل. یہ جو بات ہے نا امتیاز, بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو نیب کے لوگ, جو نیب گرفتاریاں پہلے کرتا تھا, ہم نے دیکھا تھا بڑا چرچا ہوا تھا اس فوٹیج کا, جب پروفیسروں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی, تو اس وقت بڑا شور ہوا تھا کہ یہ ہتھکڑی, جیسے ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ ہتھکڑی لگی تھی. پھر اس کے بعد ایک خوف تھا, ایسا خوف تھا, ایک رٹ تھی کہ فریال تالپور کی گرفتاری ہو, آصف زرداری صاحب کی گرفتاری ہو, کوئی بھی بڑا رہنما گرفتار ہوا ہو, تو ایک خوف سا قائم ہو گیا تھا بالخصوص 2015-16 میں. آج ہم دیکھتے ہیں اس وقت ملزم ہو روشن کناسر ہو, یا یہ ملزم ہو جس وقت وہ تو گرفت میں نیب کی بغیر ہتھکڑیوں کے جا رہا ہے روشن کناسر, اور یہ ملزم دیکھیں تو لگتا ہے کہ نیب تو ہے, یا نیب ہے, یا اس کا خوف ختم ہو گیا, بالکل جس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاز کی سروس شروع کر رہے ہیں امتیاز. بالکل, کیونکہ نیب کا دیکھیں, نیب کے پاس جو اختیارات ہیں اس میں بہت زیادہ بڑے اختیارات ہیں. نیب کے چیئرمین اور ڈی جی نیب کراچی ہوں, ڈی جی نیب سکھر ہوں, یہ سب دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس نے کتنا مال کمایا ہے, کتنا لوٹا ہے. لیکن اس کے باوجود پہلے جس طرح سے نوٹس لیے جاتے تھے, انکوائریاں شروع ہوتی تھیں, اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ, چاہے کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, وہ خود ان کاموں میں ملوث ہیں, وہ ملزمان کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارہ جس نے اتنا بڑا اہم رول پلے کیا ہے پاکستان میں
کرپشن کو ختم کرنے میں ان افسران اور سیاستدانوں کا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا. آج ان سے لوگ نہیں ڈر رہے. آج یہ افسران دھڑلے کے ساتھ یہ سب کچھ لوٹ مار کر رہے ہیں. ایک بریک ہمیں لینا ہے امتیاز سانڈی صاحب. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین. کچھ اور اہم تفصیلات, کچھ اور ایسے اندرونی کہانیاں اور حقائق آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد, کہ کس طرح صوبہ سندھ کے عوام کے حق کے پر ڈاکہ ڈال کے اسٹیٹ اور سفاریاں بنائی گئیں اور اب اس پہ جہاز کی سروس شروع کی جا رہی ہے. کچھ اور حقائق ہوں گے بے نقاب. ہمارے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے تفصیلاً بے نقاب کر رہے ہیں کس طرح سے ایک افسر ایکسین اس وقت اریگیشن ڈپارٹمنٹ صوبہ سندھ کا, اور کس طریقے سے یہ اثاثوں کی فہرست ایک سامنے آتی ہے. اثاثے بنتے ہیں, اس کے کراچی میں بنتے ہیں, ایک لاڑکانہ میں بنتے ہیں, پھر پہلے نام آتا ہے محکمہ جاتی رپورٹ میں, پھر اینٹی کرپشن کی FIRs آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد نیب کے مقدمہ یعنی نیب اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتا ہے. لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مینز یعنی غیر قانونی اور ناجائز اثاثہ جات بنانے کا کیس بنتا ہے اس آدمی کے اوپر, فہیم سومرو جس کا نام ہے ایکسین. لیکن اس شخص کے اوپر نہ کوئی حکومتی کارروائی ہوتی ہے, تقرر تبادلے تھوڑے بہت, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر FIR کے بعد نیب کیس لیتی ہے, اور اس میں کوئی خوف نہیں آتا. یہ ویلاگز بناتے ہیں اپنے اسٹیٹ سے, سومرو سفاری سے. اس کے بعد ایک جہاز کی سروس لانچ کرنے جا رہا ہے جس کی انوگرل فلائٹ ہو چکی ہے. جہاز کی سروس لوگوں کو لے کے جائے گی موہنجو داڑو کے نام کے اوپر, سومرو سفاری, جہاں پر اس پر سیر کرائی جائے گی, کلچرل شو, ڈانس, لنچ, اس کے علاوہ بوٹ پر رائڈ اور دیگر سہولیات جو ان کو فراہم کی جائیں گی. تو دراصل جو فروغ ملے گا وہ صوبہ سندھ کے ہیریٹیج کو نہیں ملے گا. یعنی صرف ایک چھوٹا سا دورہ ہوگا لاڑکانہ میں, اس موہنجو داڑو میں میوزیم کا, اینشنٹ جگہ کا, لیکن اوورآل جو اس وقت ہے زیادہ تر وہ جگہ ہوگی وہ سومرو سفاری ہوگی, جہاں پر لوگ لے کے جائے جائیں گے جو کہ اس شخص کے ناجائز اثاثوں کے اندر شامل ہے. امتیاز سانڈی صاحب, جو گدھ جوڑ کا آپ بتا رہے تھے کہ کرپشن میں جوڑ ہے ملزمان کا, اور ابھی ہم نے دکھایا بھی کہ کناسرو بھی وہاں موجود ہے, آپ کے سیکرٹری کلچر اور منسٹر کلچر بھی موجود ہیں. اس گدھ جوڑ کے اور کیا شواہد ہیں؟ یہ پورا کمیشن کے لیے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ سیفان بالکل ان میں دیکھیں مالی مفادات ہیں, وہ چاہے ایئر لائن کے ہوں, چاہے سومرو سفاری کے ہوں, موہنجو دڑو کے ہوں, یا ان وزیر اور ان کے سیکریٹری اور ان کی ٹیم کے ہوں. بغیر یہاں صوبہ سندھ کے اندر ایک روپیہ دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. یہ جو شو کر رہے ہوتے ہیں پریس ریلیزز میں کہ ہم سندھ کی سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں, ہم آج یہ بنا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے جائیں, ایک ایک پروجیکٹ اٹھائیں کہ جو انہوں نے ریزورٹ بنائے ہیں, ہٹس بنائے, ان کے ٹھیکیدار کون تھے, ان ٹھیکوں میں ان کو کتنی کمیشن ملی, کتنا کمیشن انہوں نے لیا. اس وقت بھی یہ کام جو ہے عروج پہ ہے, جبکہ روشن کناسرو جیل میں ہے. اور روشن کناسرو کے جیل میں جاتے ہوئے ایک کانفرنس تھی جو کر رہے تھے حیدرآباد میں, وہ ان کو ملتوی کرنا پڑی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو سومرو سفاری کی بات ہے تو فہیم سومرو خود یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, مالی حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں, وہ پوسٹنگیں بھی بہت بڑی مشکل سے لیتے ہیں لین دین کر کے, اس طرح کا ان کا اپنا اعتراف تھا جو کیا. لیکن اب معاملہ یہاں آیا کہ اتنی بڑی سفاری کو آپ لے کے بنایا, اس کے بعد اس کو پروموشن ہو رہی ہے, اس کے CEO خود بنے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ایکسین بھی ہیں, اور سندھ کے جو اریگیشن کے فنڈز ہیں ان کی بھی نگرانی یہی کر رہی ہے. تو یہ تو بالکل وہی کام ہوا کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھا گیا ہے. اور یہ ایکسین صاحب جو ہیں اس وقت میں کہہ رہا ہوں ارب پتی, شاید کم الفاظ ہوں گے, یہ کھرب پتی اس وقت جو ہے نا وہ محسوس ہو رہے ہیں, کیونکہ جو ایئر لائن کے ساتھ ان کا معاہدہ, وہ ایئر لائن بھی ان کی خود جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مل کے چلوا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں, ان کی تحقیق جو ہے نا تفتیش جب تک نہیں ہوتی, نیب یا دیگر ادارے جن کا کام ہے کرپشن روکنا, اور خاص طور پر ان افسران کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہے جو افسران سندھ کے اس خزانے کو لوٹنے میں ملوث ہیں, اور ان کے اوپر FIRs ہیں, ان کے اوپر ریفرنسز ہیں. وہ شخص جو ایک عادی مجرم ہو یا عادی کرپٹ ہو, جس کو لت لگ گئی ہو ایک قومی خزانے کو لوٹنے کی, وہ کس طرح سے ایک ایماندار کہلایا جا سکتا ہے؟ سماج اس کو کیسے ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور لوگ ان کی واہ واہ اور تعریفیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا مطلب حیران کن مجھے بات یہ لگ رہی ہے کہ پہلے ادوار میں لوگ جو کرپشن کا نام لیتے تھے یا ان کے اوپر الزام لگتا تھا, وہ بہت پریشان ہوتے تھے, ان کا شرم سے سر جھک جاتا تھا. لیکن آج کل وہ فخر کرتے ہیں, وہ فخر سر اٹھا کے چل رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کو ایکسپوز کرنے والوں کو ہم جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس سومرو سفاری کی جو لینڈ ہے, اس پہ جو اخراجات آئے ہیں,
وہ یو ایس ایڈ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وہ ایک ملزم کے ساتھ کس طرح سے یہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یو ایس ایڈ کے حکام کو بھی اس معاملے پہ نوٹس لینا ہے صحیح. اور یہاں پہ آپ کو ناظرین بتائیں کیونکہ اس کے علاوہ جو دیگر افسران ہیں ان پہ بھی ہم بار بار بات کر چکے ہیں. سردار علی شاہ جو اس کے اثاثوں کی تفصیلات ہے، ظریف کھیڑو، اس کے علاوہ پریتم داس، آپ کے سامنے ہم نے رحیم قریشی، یاسین قریشی، منور بوزدار، یہ تمام چہرے وقتاً فوقتاً بے نقاب ہوتے رہے جو پورے اس اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں رہ کے آر بی او ٹی منصوبے کے ساتھ جڑے رہے اور اپنے اثاثہ جات فیک کمپنیز، بوگس کانٹریکٹس، ٹینڈرز کے ذریعے بناتے رہے. تو یہ ساری تفصیلات اور پھر ان کے پیچھے جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کو بھی اس پروگرام کے ذریعے بے نقاب کیا جا چکا ہے. لیکن آج سوال پھر یہ، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کو نوٹس لینا چاہیے کہ ان لوگوں پہ صرف آر بی او ڈی کا کیس نہیں بنتا بلکہ ان پہ ایسٹ بیونڈ مینز کا نیب آرڈیننس کے مطابق کیس بننا چاہیے. اور سب میں بڑی بات کہ یہ ملزمان جس طرح دھڑلے سے کھلے عام جو کاروبار کر رہے ہیں اس پر نیب کو نوٹس لینا چاہیے. ڈسپائٹ بینگ ان ریفرنس نیب کے ملزمان ہونے کے باوجود یہ تمام چیزیں اس پر چل رہی ہیں اور کس طرح چل رہی ہیں، یہ سارے اہم ترین سوال ہیں. امتیاز سنڈے صاحب، یہ جو اب جو یہاں سے آگے، کیونکہ ابھی تک تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی نہیں ہے اور یہ جو دیگر افسران ہیں یہ بھی اسی طرح کے، منور بوزدار کا بھی ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نیب، یہ اسی طرح بلا خوف چل رہے ہیں. منور بوزدار کو اب تک نیب گرفتار نہیں کر سکی ہے. اس طرح سے فہیم سومرو پہ جب ایف آئی آر کٹی تو وہ کئی دن پہلے اس کی ضمانت نہیں تھی. اس کے ساتھ یہ غیر قانونی اثاثوں کی اگر بات ہے تو ان میں بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی. فہیم سومرو ایک سفاری سے جہاز اڑانے تک آپ پہنچا ہے، اس کے ساتھ اور پتہ نہیں وہ کیا انٹرنیشنل فلائٹس بھی لے کے آئیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ملزمان ہیں، خاص طور پر یاسین قریشی جس کے اوپر آپ ان کی پراپرٹیز کراچی کی، اسلام آباد کی، حیدرآباد کی، مکٹھٹھا کی، یہ ساری ملائیں. رحیم قریشی کی کچھ آڈیوز موجود ہیں جو وہ لوگوں کو بڑی بڑی آفرز کر رہا ہے. کہنے کا اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک اور شخص ہیں جس کا ابھی تک نام نہیں آیا، وہ شخص اس ریفرنس سے اس کا جو ہے وہ نکل رہا ہے. اس طرح سے بہت سارے خفیہ کردار ہیں جنہوں نے آر بی او ڈی میں اپنے ہاتھ صاف کیے اور اربوں روپے کے ان میں جو کرپشن ہے ان میں ان کی انوالومنٹ ہے. اس کے باوجود ان پر کسی پر بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالا. چھاپوں کی ہم نے اطلاع ضرور سنی تھی کہ نیب نے کچھ چھاپے مارے تھے لیکن ان میں گرفتاریاں اس لیے نہیں ہوئی کہ کچھ ملزمان ضمانت پہ ہیں. لیکن یہ جو منیز کاظمی ہیں وہ آج تک اریسٹ نہیں ہوئی. فہیم سومرو کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے کون سی ٹیم گئی ہے، کون سی چھاپے مارے گئے ہیں، اس سے اثاثوں کی تفصیلات ان سے نہیں لی گئی ہیں. فہیم سومرو یہاں سے جو ہے وہ اداکار اور فنکار اور اس طرح کے لوگوں کو لے کے وہ اپنی تشہیر کرا رہے ہیں. تو ان کو تو کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی پشت پناہی ہے اس کو سیاسی طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی اور دیگر لوگ بھی ہیں جو ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو یہ پیسہ ہے یہ وہاں کے مقامی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں کے کلوز لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اس کے پاس کچھ نہیں تھا اتنا جتنا آج ہے. یہ سب محکمہ آبپاشی کے فنڈز اور خاص طور پر آر بی او ڈی کرپشن کے بعد ہی یہ بنے. صحیح. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. اس بریک کے بعد کنکلوژن کی طرف کریں گے، پروگرام کو لے کے چلیں گے. آپ کے سامنے اہم ترین سنسنی خیز حقائق آج رکھے ہیں، بے نقاب کیے ہیں. اس بریک کے بعد کنکلوژن کریں گے پروگرام کا. ہمارے ساتھ رہیے.